کون بنے گا پرائم منسٹر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں. الیکشن کب ہوں گے؟ کیا 8 تاریخ کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک گھر کے 3 رہنما جناب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن بھی گئے تو اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گے. عمران خان بحیثیت اس دفعہ بھی کنگ آتے ہیں یا کنگ میکر آتے ہیں، یہ بھی آگے چل کر کی بات ہے. خان صاحب کا اپنا ایک نصیب ہے. خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی. پہلے وہ سیلیبریٹی تھے، 22 سال سیلیبریٹی رہے، 3 سال 7 ماہ اقتدار میں آنے کے باوجود بھی سیلیبریٹی رہے. السلام علیکم جی. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن، میرے ساتھ اس وقت پامسٹ صادق محمود صاحب موجود ہیں. ناظرین، جو پامسٹری کے علم کے مطابق ایک دفعہ 25 سالوں میں انہوں نے غلط پریڈکشن کی اور پوری قوم سے انہوں نے معافی مانگی. 5 سال یہ ٹی وی سکرین سے بھی غائب ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ نیو لاز آف پامسٹری لے کر آئے اور انہوں نے پوری دنیا میں اس چیز کو متعارف کروایا. تو لہٰذا آج انہی سے ہم بات کریں گے ایک ایسے منفرد ٹاپک پر جو ریلیٹ کرتا ہے جی الیکشنز پر اور ملک پاکستان کے مستقبل پر، کہ آخر کون بنے گا ملک پاکستان کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر کون؟ کوئی کہتا ہے میرا لیڈر، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر. آخر پامسٹری کے علم کے مطابق یہ پوچھیں گے صادق صاحب سے کہ ملک پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کون بنے گا. ماشاءاللہ آج تو بڑا چمک دھمک رہے ہیں. لگتا ہے آپ کو کہیں سے خبر مل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کون بن رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اس طرح سے ہے جی کہ کون بنے گا پرائم منسٹر ہے، ہر چیز کے ایک فیزز ہوتے ہیں. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں. الیکشن کب ہوں گے؟ کیا 8 تاریخ کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے درمیان میں کوئی قانونی طور پر اپلیکیشن آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی آئیں گے. جب کاغذات نامزدگی آئیں گے تو ایک گھر کے 3 رہنما جناب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن بھی گئے تو اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گے. جناب میاں شہباز شریف صاحب، اس کے بعد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ہیں، عمران خان ہیں. عمران خان بحیثیت اس دفعہ بھی کنگ آتے ہیں یا کنگ میکر آتے ہیں، یہ بھی آگے چل کر کی بات ہے. یہ وہ سارے قضیے ہیں جو وقت سے پہلے کون بنے گا پرائم منسٹر کے سلسلے میں وہ بول دیتا تھا، اب نہیں بولتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری تھوڑی دیر پہلے بھی 4-5 مرتبہ بات ہو چکی اور الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد راجہ پرویز اشرف سے بات ہوئی. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ملک صاحب الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے کہا سر پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ الیکشن جب بھی ہوں، وننگ سٹک جو ہے یہ محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر ہے. اس لیے کہ ایک گھر کے 3، ایک گھر کا ایک جو قیدی نمبر پرانا 804 تھا اور ایک جناب بلاول زرداری بھٹو. پھر اس کے بعد یہ 2 چھوٹی چھوٹی سی پارٹیاں جو آئی ہیں، یہ تو بیچاری اس طرح سے ہے جس طرح سے میں مزدور مسکین ہوں، لیکن روپے کے اعتبار سے اتنی ان کی وینز، رگیں، سر کے بال اور اٹھنا بیٹھنا نہیں جتنا روپیہ ہے ان کے پاس. دیکھو قدرت جب مہربان ہوتی ہے، کمال کرتی ہے. میں علیم خان کو ملنے کے لیے کسی اہم شخصیت کے ریفرنس سے مجھے کہا گیا، باقاعدگی حکم کیا گیا کہ جاؤ ان سے کہہ دیا ہے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ دیکھ کر بتاؤ کہ وہ سی ایم بن سکتے ہیں یا نہیں. میں علیم خان صاحب کے گھر گیا، وہاں جا کر ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد انہیں 2 باتیں کہیں. پہلی تو یہ کہ عمر کے 51 ساڑھے 51 کے لگ بھگ جو 2021-22 بنتا ہے، یہ آپ کی زندگی کا روپے پیسے کے اعتبار سے وہ سال ہے جس میں آپ ملینز آف ڈالر کمائیں گے. 5 مرتبہ مجھے کہا گیا کہ آپ علیم خان سے ملنے کے لیے جائیں اور دیکھیں کہ شاید لکیریں بدل گئی ہوں. میں نے کہا تقدیر مقید نہیں بدلتی، تقدیر معلق بدل جاتی ہے. والعالم
بہتر ہو گیا. صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی جب بات کی جائے تو پاکستان کی بہت بڑی مقبولیت کی جو جماعت ہے جس کے جو ان سے سربراہ ہے وہ ابھی بھی 804 قیدی کے نام سے تو نہیں, بہرحال پرانا ان کا جو سا نمبر تھا وہ 804 کے نام سے وہ بڑا مشہور بھی ہوئے تھے, ایون ڈیٹ کے وہ جیل کے اندر بھی رہ کے بڑا مشہور ہوئے. عمران خان صاحب عوام کے مائنڈ میں بڑا آتا ہے کہ یار کیا خان صاحب جو ان سے ہیں وہ الیکشن پہ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے, یہ خان صاحب کے لیے الیکشنز کیسے ثابت ہوں گے؟ اچھا بات یہ ہے کہ خان صاحب کا اپنا ایک نصیب ہے. خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی, اور اب تو عمر کے جس حصے میں چل رہے ہیں یہاں سب کو پتہ ہے کہ میں اگر کہوں یا نہ کہوں یہ ایک بڑی گھٹیا سی بات ہوگی کہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. یہ تو اندھوں کو بھی پتہ ہے کہ ڈسٹرب کر رہی ہوں گی, تو ہی پریشان کن حالات ہیں. اب ان پریشان حالات میں نکلیں گے کس طرح سے, تو میں نے ایک چھوٹا سا سلوگن دیا تھا جس کو اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ایکسپلین اس طرح سے کر رہا ہوں کہ پہلے وہ سیلیبریٹی تھے, 22 سال سیلیبریٹی رہے, 3 سال 7 ماہ اقتدار میں آنے کے باوجود بھی سیلیبریٹی رہے. اتنے سے صرف وہ بنے ہیں لیڈر اب جیل جانے کے بعد. اب اس لیڈرشپ میں 2 بڑی اہم شخصیات جناب پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آگے چل کر پالیٹکس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اب تو وہ پالیٹکس کریں گے, دنیا ادھر کی ادھر چلی جائے, جب تک سانس میں سانس اور دم میں دم ہے وہ پالیٹکس تو کریں گے. واللہ علم بالصواب. بہتر ہو گیا جی. صادق ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, نیو لاز آف پامسٹری کے بانی اور ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. اگر آپ جتنے بھی مطمئن ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.